نیو یارک کی ایک مصروف سڑک، ایک مسلمان فوڈ ورکر اور اچانک نفرت کا زہریلا طوفان۔ جب ایک سفارتکار کا اصلی چہرہ سامنے آیا تو پوری دنیا دنگ رہ گئی۔ سوچئے، وہ شخص جس نے وائٹ ہاؤس میں کام کیا ہو، وہی سڑک پر کھڑے ایک محنتی شخص کو دہشت گرد کہہ دے۔ لیکن کہانی یہی ختم نہیں ہوتی۔ ویڈیوز، وائرل طوفان، بے نقاب سچ، نوکری کا خاتمہ اور پھر قانون کا انتقام، سب کچھ آگ کی طرح پھیل گیا۔ آخر وہ لمحہ بھی آتا ہے جب ظالم پکڑا جاتا ہے اور مظلوم فتح کا پرچم بلند کرتا ہے۔ آپ کو یہ کہانی ضرور دیکھنی چاہیے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ اچھے لیول پہ بیٹھے لوگ بھی اس طرح کی نیچ حرکتیں کرتے ہیں۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ ایک دن نیو یارک کی مصروف سڑک پر محمد نامی ایک محنتی شخص اپنے فوڈ کارٹ پر کام کر رہا تھا۔ اس کے لیے اس دن ہر چیز معمول کے مطابق چل رہی تھی کہ اچانک ایک اجنبی وہاں پہ نمودار ہوتا ہے اور بغیر کسی وجہ کے ماحول کو خراب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس اجنبی کو ہم پاپس کہہ کر پکاریں گے۔ محمد ایک مسلمان اور پرسکون نوجوان ہے اور یہ بات پاپس کو بری طرح کھٹکتی ہے۔ پاپس زہریلے انداز میں توہین آمیز الفاظ ادا کرتا ہے، یعنی ایسے الفاظ جو کسی بھی مسلمان کی دل آزاری کے لیے کافی سخت تھے۔ پاپس محمد سے کہتا ہے، تم جیسے لوگ اپنے مذہب کی وجہ سے ہی فوڈ کارٹ پر کام کرنے پر مجبور ہو کیونکہ تم تعلیم سے محروم ہو۔ اتنے نفرت بھرے جملے تھے اس کے۔ محمد اور اس کے ساتھی دل گرفتہ اور شدید غصے میں آ جاتے ہیں اور وہ فوراً پولیس کو اطلاع دیتے ہیں۔ لیکن افسوس، جیسا کہ نیو یارک میں کئی بار دیکھنے کو ملتا ہے، پولیس خاموش تماشائی بنی رہتی ہے اور فوری کارروائی نہیں کی جاتی۔ مایوسی کی عالم میں محمد کا وفادار ساتھی سیم تو یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ظلم کے اس منظر کو ریکارڈ ضرور کرنا چاہیے تاکہ ایویڈنس رہے۔ وہ ہر واقعے کی ویڈیوز بنانا شروع کر دیتا ہے تاکہ ثبوت محفوظ رہ سکیں اور وہ پولیس کو دکھا سکے۔ پاپس کی بدقسمتی سمجھیں یا حالات کا اس نوجوان پر کرم کہ یہ ویڈیوز ایک باحوصلہ اور سرگرم کارکن لیلا تک پہنچ جاتی ہیں۔ لیلا جو معاشرتی ناانصافیوں کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے مشہور تھی، فوراً ان ویڈیوز کو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر شیئر کر دیتی ہے۔ شیئر کرنے کے بعد وہ عوام سے اپیل کرتی ہے کہ اس نفرت پھیلانے والے شخص کی شناخت میں اس کی مدد کریں۔ چند لمحوں میں یہ سوشل میڈیا پر جنگل کی آگ کی طرح پھیل جاتا ہے اور ہر طرف ایک طوفان بپا ہو جاتا ہے کہ یہ شخص اتنی نفرت انگیز جملے کیوں ادا کر رہا ہے، اس کی شناخت ہر صورت ہونی چاہیے۔ اسی دوران ایک مشہور ٹک ٹاکر تیزی کی نظر بھی ان ویڈیوز پر پڑتی ہے۔ تیزی سوشل میڈیا پر نفرت انگیز رویوں کو بے نقاب کرنے کے لیے معروف ہے اور اس بار بھی وہ اس مقصد کے تحت میدان میں آتا ہے۔ وہ پرجوش انداز میں کہتا ہے، ہاں میں نے پہچان لیا اور مجھے نہیں لگتا کہ تم حقیقت کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو۔ جیسے ہی ٹیزی پاپس کی شناخت افشا کرتا ہے، مزید ویڈیوز منظر عام پہ آتی ہیں جن میں پاپس کھلے عام محمد اور سیم کو پریشان کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ پاپس جس کے الفاظ میں نفرت جھلکتی تھی کہتا ہے، یہ میری غلطی نہیں کہ تم ایک غلط رہنما کے پیروکار ہو۔ اس جملے نے سب کو چونکا کر سوچنے پر مجبور کر دیا کہ یہ شخص ہے کون، کیوں اس طرح کی یہ باتیں کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی پاپس فخری انداز میں دعویٰ کرتا ہے، میں نے وائٹ ہاؤس میں نیشنل سیکیورٹی سٹاف کے ساتھ 2 سال تک خدمات سر انجام دی ہیں۔ جی ہاں، یہ شخص دراصل ایک سابق سفارتکار تھا جس نے جارج ڈبلیو بش اور اوباما کی گورنمنٹس کے جو ٹینیور تھے اس میں اہم ذمہ داریاں نبھائی تھیں، اور وہ محکمہ خارجہ میں اسرائیل اور پیلسٹائن جو افیئرز تھے اس کے آفس میں ڈپٹی ڈائریکٹر بھی رہ چکا تھا۔ اس لیول پر رسپانسبل جو پرفارمنس تھی اس نے پرفارم کیا ہوا تھا، لیکن جملے اس کے کیسے تھے یہ اس طرح کا کوئی ان پڑھ شخص بھی ادا نہیں کر سکتا۔ جب پاپس کے حیران کن حقیقت سامنے آتی ہے تو ویڈیوز سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ میڈیا بھی اس کہانی کو بھرپور انداز میں اٹھاتا ہے اور رپورٹرز پاپس سے رابطہ کرتے ہیں۔ پاپس اپنی صفائی میں ایک مختلف کہانی پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سب اس وقت شروع ہوا جب میں نے محض یہ سوال کیا تھا، کیا وہ مصری ہے؟ اور جواب میں انہوں نے کہا ہاں۔
झूठ देखें पॉप्स कैसा बोल रहा। दूसरी जानब वो लॉबिंग फर्म जहां पॉप्स बतौर मशीर खिदमत सर अंजाम दे रहा था, उसको जैसे ही इन वीडियोस और खबरों का इल्म होता है तो वो फौरी तौर पे बड़ा सख्त कदम उठाती है। वो फर्म एक बाज़ाब्ता ट्विटर पोस्ट के ज़रिए पॉप्स को ना सिर्फ मुलाजमत से बरतरफ करती है बल्कि अदारे के सरबराह की तरफ से, जो कि एक नामवर वकील भी हैं, ये ऐलान किया जाता है कि अगर मुतासरा फूड कार्ट वाले कानूनी चाराजोई करने का इरादा रखते हैं तो उन्हें मुकम्मल तौर पे कानूनी मुआवनत फराहम की जाएगी और वो भी मुफ्त में। ये पेशरफ्त खुद एक बड़ी खबर बनकर सामने आती है और देखते ही देखते हर तरफ से अवामी दबाव शिद्दत इख्तियार कर लेता है। सूरत हाल इस कदर संगीन हो जाती है कि पुलिस, जो पहले खामोश तमाशाई बनाई हुई थी, बाला आकर हरकत में आती है और ये डिसीजन लिया जाता है कि पॉप्स को अब हिरासत में लेना ही पड़ेगा, क्योंकि पॉप्स वाकई एक संगीन जुर्म का मुर्तकिब हुआ था। पुलिस कार्रवाई करते हुए पॉप्स को गिरफ्तार कर लेती है और उस पर हरासानी, नफरत पर मबनी जुर्म और ताक़ुब यानी स्टॉकिंग जैसे सख्त इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं। जहां तक मोहम्मद और उसके साथियों का ताल्लुक है तो अवाम की बेपनाह हमदर्दियां उनका मुकद्दर बन जाती हैं। उनकी हमायत के लिए एक गो फंड में मुहिम भी शुरू कर दी जाती है, जिसमें देखते ही देखते $35,000 से ज़ायद की रकम जमा हो जाती है। आज मोहम्मद और उसके दोस्तों का फूड कार्ट नई बुलंदियों को छू रहा है और न्यूयॉर्क एक मरतबा फिर दुनिया को यह पैगाम देता है कि नफरत के अंधेरों के मुकाबले में उम्मीद की रोशनी और इंसाफ की कुव्वत हमेशा गालिब आती हैं। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि जब नफरत का जहर मुआशरे में फैलता है तो उम्मीद के चिराग रोशन करना हम सब पर फ़र्ज हो जाता है। जुल्म कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, सच्चाई और हिम्मत का दामन थामने वाले आखिरकार जीत ही जाते हैं। दुनिया को बदलने के लिए हमें अहद करने की ज़रूरत है कि हम खामोश नहीं रहेंगे और हर मजलूम के साथ डट के खड़े होंगे। हम हर नफ़रत के तूफ़ान के सामने मोहब्बत और इंसाफ की ढाल बनकर उभरेंगे और इसी से माशरे बेहतरीन होते हैं, पुरसकून होते हैं। याद रखें, एक छोटा सा कदम, एक सच्ची आवाज़ और एक सच्चे दिल से निकली दुआ नफ़रत की सबसे बड़ी दीवार भी गिरा सकती है। आइए एक ऐसी दुनिया बनाएं जहां रंग, नस्ल और मजहब की दीवारें नहीं बल्कि इंसानियत के पुल हों।